الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، پرسوں ایک اچھی خبر سننے کو ملی کہ وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے پورے ملک میں انگریزی میں مراسلت پر پابندی لگا دی، یعنی انگریزی میں خط و کتابت ادارے جو کرتے ہیں، جو محکمے کرتے ہیں، ان پر پابندی لگا دی۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا تصدیق نامہ یعنی نوٹیفیکیشن بھی جلد ہی آ جائے گا، بلکہ آ گیا ہوگا، اداروں کو پہنچ جائے گا۔ یہ بہت ہی اچھی ایک پیش رفت ہے کہ وہ چٹھیاں، وہ خطوط اداروں کی طرف سے جو آتے ہیں، جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے آتے ہیں، انہیں عام لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ عام لوگوں کو دوسروں کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کو محتاجی ہوتی ہے دوسروں کی، ان کے پاس جاتے ہیں صرف پڑھوانے کے لیے۔ اور اس طرح سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ پچھلے سال ہی کی بات ہے کہ جو تمام سی ای او، جو محکمہ تعلیم کا ضلع کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے، یہ سب لوگ وہاں لاہور میں جمع تھے ایک ادارے میں، اور ایک تحریر آئی انگریزی میں تھی، سب کو باری باری بلایا وہاں پڑھنے کے لیے، کوئی بھی صحیح نہیں پڑھ سکا۔ پھر بیچ میں ایک استاد بیٹھا تھا، اس نے جا کر پڑھا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ بڑے بڑے لوگ دفتروں میں بیٹھے، جو چٹھیاں آتی ہیں انگریزی میں، ان کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ کتنا بڑا بحران ہے۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں ایک ادارہ ہے کہ دفتری زبان میں جو اردو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو جملے فقرے استعمال ہوتے ہیں، وہ ان کو درست کرتا ہے۔ نفاذ اردو کا ادارہ ہے، خصوصاً دفاتر کے لیے اور تعلیم کے لیے بھی ادارے ہیں۔ مقتدرہ قومی زبان جو گزشتہ نام ہے، ادارہ فروغ اردو موجودہ نام ہے اس کا۔ اردو سائنس بورڈ ہے، لاہور میں اس کا مرکزی دفتر ہے، چاروں صوبوں میں ان کے صوبائی دفاتر ہیں۔ اردو سائنس یونیورسٹی کراچی ہے۔ تو میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اداروں کو بااختیار بنائیے، جو اردو کے نفاذ کے جو ادارے ہیں ان کو اختیار دیجئے کہ ان کی ایک چٹھی سے جو اردو کا نفاذ ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اسے کہتے ہیں اداروں کو مضبوط بنانا، اور یہ وزیر اعظم صاحب کا عزم بھی ہے۔ کل بھی انہوں نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بیرونی این جی او، بیرونی جو ملکوں کے ادارے ہیں، ان کی بڑی مداخلت ہے۔ ہمارے اداروں میں جو کام ہوتا ہے وہ بائی پاس طریقے سے، ایک الگ طریقے سے وہاں سے ان کی ہدایات آ رہی ہوتی ہیں۔ مجبور اور محض مجبور ادارے بنا کے رکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہماری عزت، ہمارے احترام کا مسئلہ ہے، قومی وقار کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کی ترقی کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ کوئی قوم اپنی زبان میں علم پڑھے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا کے پردے پر یہ بات ہے ہی خلاف فطرت۔ قرآن مجید نے بھی اس کو کھول کے سمجھا دیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اس لیے قوم کی زبان میں آئے تاکہ لوگوں کو بات کھول کے سمجھا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بات صحیح طریقے سے نہیں سمجھائی جا سکتی، علوم و فنون کو نہیں پڑھا جا سکتا۔
تو میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو خصوصاً اردو سائنس یونیورسٹی کراچی ہے، وہاں ماسٹر ڈگری تک جو مضامین ہیں ان کو اردو کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے، اور جو نہیں ڈھالے گئے، جو فوڈ سائنسز ہے، MBBS ہے، ویسے تو ان پر بہت سارا مواد موجود ہے لیکن باقاعدہ نصاب کی شکل نہیں دی گئی۔ جو رہتے ہیں، کوئی مضمون ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر جس کو اردو کے سانچے میں ڈھال کے اس کو نافذ نہ کر دیا جائے۔ اگر ہمارے وزیر اعظم یہ کام کر جاتے ہیں، اردو کا مکمل نفاذ کر جاتے ہیں، تو وہ پاکستان کو سپر طاقت بنانے کی طرف سب سے بڑا قدم اٹھا کر جائیں گے۔ ان کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بھی سامراجی ایجنسیوں کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں اور اتنے بڑے، اتنے مقدس فریضے کو انجام نہیں دے پاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انجام بھی جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ آج ترکی جو مسلم دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، وہاں پہ جو انگریزی بولتا ہے اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ کون آ گیا ہے؟ یہ کون سی بلا آ گئی ہمارے ملک میں؟ ہمارے ملک میں آ کے انگریزی بول رہے ہیں۔ ہر چیز وہاں ترکی زبان میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں ہمارے ہمسایہ ایران میں ہر چیز فارسی زبان میں پڑھائی جاتی ہے۔ ملیشیا میں ملیشین زبان میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور جو دنیا میں جس نے بھی ترقی کی ہے اس نے اپنی زبان میں پڑھ کے ہی ترقی کی۔ تو عزیز طلبہ، یہ اچھی خبریں اللہ کرے مستقبل قریب میں اور زیادہ اچھی خبریں آئیں۔ یہ خبر بھی آئے کہ میٹرک تک سارا نصاب اردو میڈیم میں نافذ کر دیا گیا ہے، اس کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جو پہلے نصاب تھا 2003 سے پہلے۔ اور پھر یہ خبر بھی آئے کہ FSC کے جو طالب علم ہیں وہ اردو میں بھی امتحان دے سکتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ریاضی وغیرہ شماریات کا۔ پھر یہ خبر آئے کہ BSc میں بھی اختیار مل گیا ہے اردو میں تمام تر مضامین کا امتحان دینے کا۔ پھر یہ خبر ہمیں سننے کو ملے کہ ماسٹر ڈگری تک تمام علوم و فنون جتنے امتحانات ہیں ان میں بھی اردو ذریعہ تعلیم کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پھر یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ MBBS کا سارا نصاب اردو کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں، ڈھل چکا ہے، اجازت دے دی گئی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری حکومت کا عزم ہے، جو خصوصاً ہمارے وزیر اعظم صاحب کا عزم ہے کہ اردو کو ہم نے ہر سطح پہ نافذ کرنا ہے، اس پر وزیر اعظم کو اور ہماری حکومت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔